السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت حاصل کر رہا ہوں۔ آج 20 صفر 1447 ہجری جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 21 صفر 1447 ہجری جمعے کا دن، یہ ہمارے مڈل ایسٹ کا وقت، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں 15 اگست 2025 سبحان اللہ، فرائیڈے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت برکت فضیلت حاصل کرتے رہیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، اور اپنے علم کا استعمال کر نیک مشورے دے کر نیک لوگوں کی مدد اور اپنے آپ کی مدد کریے۔ یہ علم کیسا ملے گا آپ کو؟ قرآن شریف کو پڑھ کر، جان کر، اور ہاں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھ کر، جان کر، حقیقت طور پر جڑ کر اپنے آپ سے مشورے دیجئے لوگوں کے خیر میں جڑ جائیے، تو آپ کو نعمتوں کا مزہ دگنی طور پر حاصل ہو جائے گا، اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے۔ آئیے قرآن شریف کو پڑھتے اور علم کو حاصل کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچا دو، چاہے ایک آیات ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان اور مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار کرو اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 6۔ رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہے سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آیات نمبر 7۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 8۔ ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9۔ اور لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو پروردگار ان کے اعمال کی وجہ سے ایسی مسجدوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوگی۔
اللہ اکبر. آیات نمبر 10. جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے سختہ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخر قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہے جو سارے جہانوں کے رب ہے، ساری مخلوقات کے پروردگار ہے. سبحان اللہ. جنت الفردوس میں، جنتوں میں مسلمانوں کا، مومن کا، جنتیوں کا آپس میں دعا سلام علیکم ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو احترام کریے ایک دوسرے پر، اللہ کی سلامتی بھیجیے اور برا مت سمجھیے، صبر سے فیصلہ لیجیے. صبر سے ہی اس ہند میں حکومت قائم ہوئی ہے شریعہ کی. الحمدللہ رب العالمین. ہاں، ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں نے جو مل کر فیصلہ لیا ہے، ظالموں کو ہرایا ہے، ان پر مسلط ہو کر انہیں حق طور پر حقیقت سے جوڑا ہے، یعنی ہند سے. یہ جو زمین ہے یہ زمین ہی نہیں، یہ ایک فرمان ہے میرے نبی کا نعمتوں سے جڑنے کا. تو اس نعمتوں سے جڑے رہ کر صحیح فیصلہ لیتے رہیے. آپ کی جنریشن کو سدھاریے ورنہ بہت دیر ہو جائیں گی. وہ اپنی نظریے سے کمزور ہو جائیں گے، ذہنیتوں سے کمزور ہو جائیں گے اور اپنے فیصلوں سے کمزور ہو جائیں گے. یعنی اپنے ڈاٹا کو وہ اپنے ہی گلے کا پھندا بنا رہے ہیں. تو آپ اس ڈاٹا کو BSNL طور پر جوڑ دیجئے، پھر دیکھیے آپ حکومت کرو گے. کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے. ووٹنگ کے طور پر کوئی ووٹ نہیں ڈالتا ہے، بس 20% ووٹنگ پڑتا ہی ہے. آپ لوگ اس طرف فیس نہیں کر رہے ہو، خالی ووٹنگ چوری ہو رہی ہے، ووٹ چوری ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں. ارے کون ڈالتا ہے یہ دیکھیے، کوئی نہیں ڈالتا ہے. بس 12 گھنٹے کا موقع ملتا ہے، 3 مہینے کی کیمپیننگ ہوتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ہم ووٹنگ میں، ہم الیکشن میں ٹھہر رہے ہیں، ہمیں ووٹ ڈالے. 3 مہینے لگتے ہیں بتانے کے لیے، لیکن ووٹنگ کا دن ایک ہی، 12 گھنٹے. یہ کیا بات ہے صاحب؟ ایسا ووٹنگ کیسے ہوگی؟ ووٹنگ کا ایک تہوار کی طرح بنانا چاہیے تہوار کی طرح. اور ہاں، ووٹنگ ایک ایسے طریقے سے ہونی چاہیے کہ لوگ اپنے آپ کو بتائے، ریپرزینٹ کریے کہ یہ ہم لوگ اس وجہ سے انہیں ووٹ ڈال رہے ہیں. ایسے ووٹنگ ہونی چاہیے. پھر دیکھتا ہوں کہ 5 سے 10 یا 11-12 پارٹیاں بہت ہی بڑی لیول پر آئے گی. اور جب ہی کام ہوگا، جب زیادہ لوگ ہوگے، یہ 2 پارٹیاں کیا کرے گی؟ ایک دوسرے سے جڑے رہ کر فورن کے پریشر کو رکانے کے لیے ووٹنگ کا کھیل کھیلے گے. بس سمجھیے، آگے بڑھیے. اور ہاں، غزہ کے مسلمانوں کو مبارک جیت کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے جیت حاصل کر لی ہے، الحمدللہ رب العالمین. کوئی بھی غیر مسلمانوں کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا جب تک قرآن شریف آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. سبحان اللہ. غزہ کے مسلمان اللہ کی نعمت سے جڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ نیچر غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینے اللہ کے حکم پر آگے آ گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہار ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کی جیت، فلسطین کے مسلمانوں کی جیت، سارے عالم کے مسلمانوں کی جیت، انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی.
سبحان اللہ. تو بسم اللہ کہیے اور آگے بڑھیے اور کون سی بھی بری طاقتوں سے نہ ڈریے، کیونکہ نیک مخلوق کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے اور جڑی ہوئی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.